اور کی بدولت آپ کے ایریے کے انجینئر صاحب بغل میں بیرسٹر صاحب ساتھ میں پچھلی سب میں آپ کے گاؤں کے مکھیا جی اور اگر اللہ توفیق دے تو بدھائک جی بنے مؤذن نے قد قامت الصلاۃ کی صدا بنا کر جماعت کا وقت قریب آ گیا اب آپ کو بتاؤ کہ مصلی امام پر نماز پڑھانے کے لیے آگے کرنا پڑتا اس اللہ جن کی دستار میں ہوئی میں تو انہوں نے اسے مبارکباد پیش کیا اللہ نے تمہارا مقام بڑا اونچا کیا تمہارا درجہ بڑا اونچا کیا تمہارا کام بڑا اونچا کیا مصلی امام پر نہ تو کوئی ڈاکٹر آگے بڑھا نہ کوئی انجینئر آگے بڑھا نہ کوئی بیرسٹر آگے بڑھا نہ گاؤں کا مکھیا آگے بڑھا نہ گاؤں کا سمیدار آگے بڑھا مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے اگر آگے بڑھتا ہے تو آپ کے مدرسے سے فارغ حافظ قرآن ہے آپ سوچتے ہیں کہ علماء کا نفع کیا ہوتا ہے ایک طالب علم کی عزت کیا ہوتی ہے ایک طالب علم کی عزت کا اجتماع یوں ہوتا ہے کہ جس مصلی پر بڑا سے بڑا ڈاکٹر نہیں کھڑا ہو سکتا بڑا سے بڑا انجینئر نہیں کھڑا ہو سکتا بڑا سے بڑا لائن نہیں کھڑا ہو سکتا ہے بڑا سے بڑا بیرسٹر نہیں کھڑا ہو سکتا ہے گاؤں کا زمیندار نہیں کھڑا ہو سکتا ہے علاقے کا بدھائک نہیں کھڑا ہو سکتا ہے منتری یا کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اس مصلی پر کھڑے ہونے کی اگر کوئی ہمت اور جرات کرتا ہے تو عالم دین جرات کرتا ہے آپ کی نماز قضا کی بارے میں کون بولتا ہے آپ کی نماز کون سا ہے اب آپ ہمیں بتاؤ آج انسان نے ہزاروں ترقیاں کی مگر ہزاروں ترقیاں کرنے کے باوجود بھی انسان کہاں چاند انسان نے ہزاروں سیٹلائٹ بنا لیے انسان نے ہزاروں جہاز بنا لیے ہزاروں راکٹس بنا لیے انسان نے خلاؤں میں اڑنے والی ہزاروں مشینیں بنا لی مگر آج انسانیت کے قدم صرف اور صرف چاند تک پہنچے چاند سے آگے انسان کا گزر نہیں چاند سے آگے انسان کی پاس نہیں چاند سے آگے انسان نہیں جا سکتا مگر یہ اللہ کے نیک بندو آپ ذرا سمجھو تو صحیح ایک حافظ قرآن ہوتا ہے کپڑے اس کے پھٹے ہوتے ہیں جسم اس کا پراگندہ ہوتا ہے اس کے سر پہ قاعدے کی ٹوپی نہیں ہوتی ہے ہاتھ میں براٹے کھڑی نہیں ہوتی ہے پیر میں قاعدے کا جوتا نہیں ہوتا ہے مگر اس کا پاور تو دیکھو اس کا منصب تو دیکھو اس کا مقام تو دیکھو کہ وہ آپ کے گاؤں کے مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے آپ کی نماز کو زمین سے اٹھاتا ہے اٹھا کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے جہاں تک انسان کا ہے وہ گمان بھی نہیں اٹھا یہ پاور اور یہ طاقت یہ کس کو عطا کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے حافظ قرآن کو اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے اپنے گھر میں اللہ نے اگر 4 بیٹے کو کاٹا آپ 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو حافظ قرآن سے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ آج جن کے بچوں کے سر پہ حفظ قرآن کا تاج رکھا جائے گا آج ان کے سر پہ دستار سجائی جائے گی آج اس دستار کا صدقہ یہ ملے گا کہ آج بیٹے کے سر کو دستار علم سے سجایا جائے گا کل قیامت کے دن اللہ ان ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج علم و فضل رکھے گا جس کی چمک کے آگے چاند اور سورج کی چمک کی مات پڑ جائے عزت رفعت بلندی یہ علم دین مصطفیٰ آپ ذرا سوچے سے آپ اتنا زیادہ پاور والے انسان لیکن آپ اگر چلیں تو آپ کے قدموں کے نیچے کوئی قاری بھی نہیں چلتا یہ تو جیسے آپ کے گھر میں قاری بچھا دیا آپ یہاں آ کر کے شان سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ جب آپ چلتے ہو تو کیا ہر کوئی آپ کے قدموں کے نیچے قاری اور آپ کے قدموں کے نیچے کوئی شامیانہ یا اس طرح کی چیز بچھاتا ہے کوئی نہیں بچھاتا مگر اللہ
میرے آقا مصطفیٰ نبوت کی حدیث پاک ہے، وہ زبان نبوت جس زبان نبوت کی شان یہ ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم کا ارشاد ہے کہ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها لطالب العلم۔ ایک انسان، ایک طالب علم جب اپنے گھر سے اپنے قدم کو علم کی طرح میں باہر نکالتا ہے تو اس کا مقام کو دیکھو، اس کا رتبہ کو دیکھو، اس کا احساس و اکرام کو دیکھو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ دیکھو میرے دین کا طالب علم جا رہا ہے، یہ چلے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، فرشتوں جاؤ اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ کی نورانی پروں کو بچھا دو۔ ایک طالب علم جب چلتا ہے تو عام زمین پر نہیں چلتا ہے، ایک طالب علم جب چلتا ہے تو فرشتوں کی نورانی پروں پہ چلتا ہے۔ آپ نے وہ کام کیا کہ جس کام کے کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ آخرت میں ہے۔ ایک حافظ قرآن، اس کا مقام اور اس کا درجہ اور اس کا قدر کتنا بڑا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے شادی کا انتظام کر رہے ہیں نا، بارات کے لیے گاڑیاں بک ہو گئی، آپ نے دولہے کے لیے سہرا لگایا، آپ نے میرے جہاز بک کرا لیا، آپ نے کھانے کا انتظام کر لیا، ٹینٹ شامیانہ لائٹنگ سب کا انتظام کر لیا۔ اگر آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کا نکاح کون ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں سب سے اہم کردار اگر کوئی ادا کرتا ہے تو عالم دین حافظ قرآن۔ انسان کی زندگی کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج ہے اس کی ولادت۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان کون سے ڈاکٹر نے دیا؟ آپ کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کی آواز اگر کسی نے بلند کی تھی تو وہ آپ کے گاؤں کے حافظ قرآن نے کیا تھا، عالم دین نے کیا تھا، قاری قرآن نے کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لوح دل پہ سب سے پہلی تحریر اگر کوئی لکھتا ہے اللہ کی کبریائی کی، رسول کی رسالت کی، تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے بلکہ حافظ قرآن۔ انسان کی زندگی کا آخری اسٹیج اس کی موت اور اس کی وفات ہوا کرتی۔ آپ کی سانسیں اٹھتی رہتی ہیں، آپ کے نفس کی رفتار دھیمی پڑ رہی ہوتی ہے، آپ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی موت کا فرشتہ آپ کی سرداری کھڑا ہوتا ہے، سکرات موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی اچھا سے اچھا ڈاکٹر آ ہے موت کی سختی کو آسان کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا ڈاکٹر آ رہا ہے، کتنا اچھا انجینئر آ رہا ہے، کتنا اچھا بیرسٹر آئے، میں موت کی سختی کی کوئی آسان کر سکتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسی دوا نہیں بنا، آج تک دنیا میں کوئی ایسا انجیکشن نہیں بنا جو انسان کے موت کی سختی کو آسان کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی دوا چلاتا ہے، کوئی انجیکشن لاتا ہے، کوئی گلوکوز لگاتا ہے، مگر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور صرف یہی کہتا ہے کہ اب تو معاملہ مالک کے ہاتھ میں ہے، خدا اگر چاہے گا تو زندگی بچ جائے گی، ورنہ تو معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ موت کی سختی آپ جھیل رہے ہوتے ہیں، مگر وہیں پر سدھانے آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے، قرآن لے کے کھڑا ہو گیا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سکرات موت سے نجات عطا کرے۔ پیدا ہوئے تو حافظ قرآن کا، شادی کی گھڑی آئے تو حافظ قرآن کا، اور جب مرنے لگے تو کون کام آیا؟ حافظ قرآن۔ آج جس کی دستار بندی کی خوشی میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نام کے لیے بندوں میرا یقین کرتا ہے آپ کا بیٹا بھلے حافظ قرآن نہ ہو، آپ کا بیٹا بھلے عالم دین نہ ہو، لیکن اگر کسی بیٹے کے حافظ قرآن بننے کی خوشی میں آپ نے اپنا یہاں پر ٹائم دیا ہے، یہاں پر بیٹھ کر کے آپ نے اس کی عظمتوں کی کہانی سنی ہے، تو میرا یقین کہتا ہے جس طرح سے اس باپ کو اجر ملے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، اسی طرح سے ہر اس مسلمان کو اجر ملے گا جو حافظ قرآن کی خوشی میں شرکت کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج آپ یہاں
ذرا سوچو تو صحیح، قبر میں کسی کا پاور چلتا ہے؟ قبر میں کسی کا پاور چلتا ہے؟ نہیں نا۔ آپ نوٹوں کی گڈیاں لے کر کے جاؤ قبر میں، مگر وہ گڈیاں آپ کو عذاب قبر سے نہیں بچا۔ آپ کا بیٹا چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے ہزاروں دواؤں کا نام گنائے، مگر آپ کے عذاب قبر میں کوئی آسانی نہیں ہو سکتی۔ قانون جاننے والا بارشٹر آپ کے قبر پر کھڑے ہو کر کے قانون کے سینکڑوں دفعات پڑھے، مگر آپ کے عذاب قبر میں کوئی آسانی نہیں ہو سکتی۔ بتائیے چلا مسلمان، جہاں پر ڈاکٹر کا زور نہ چلے، جہاں بیرسٹر کی طاقت نہ چلے، جہاں انجینئر کا علم نہ چلے، جہاں زمیندار کی حکومت نہ چلے، جہاں پیسے کا کام نہ چلے، وہاں پر اگر کوئی کام آتا ہے تو آپ کے گاؤں کا حافظ قرآن کا۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے غیرت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے یہی لوگ بیچارے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے امام صاحب کے داڑھی کا کلر چلتا کہتے ہیں مولانا صاحب نے بیٹے کے داڑھی کی خزانہ کا، آپ کو اس سے کیا پڑھنا ہے؟ امام صاحب اپنے داڑھی کا حساب خود دیں گے کہ آپ کے بیٹے؟ آپ امام صاحب کے پاجامے کی سائز جانتے ہیں کہ ٹخنے کے نیچے ہے کہ ٹخنے کے اوپر؟ یاد رکھیں مسلمانوں، مسلمان دنیا میں واحد قوم ہے جو اپنے ائمہ کی برائی کرتی ہے، اپنے علماء پر تنقید کرتی ہے اور اپنے گاؤں کے اساتذہ پر نقد و نظر کرتی ہے۔ باقی دنیا کی کوئی قوم نہیں ہے جو اپنے رہنماؤں کی برائی کرتی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، علماء کی جماعت اللہ کی وہ مقبول جماعت ہے جو انسان علماء کی عزت کرتا ہے، اللہ اسے عزت دار بناتا ہے، اور جو ان پر تنقید کرتا ہے اللہ اسے ذلیل و کہ جو ہماری ولادت کے وقت کام آیا، جو ہمارے نکاح کے وقت کام آیا، جو ہمارے مرنے کے وقت کام آیا، جو ہمارے قبر میں کام آیا، جو میدان محشر میں کام آیا، ہم اس کی برائی کریں گے یا اس کی ضرورتوں کو پوری کریں گے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں، ہم اپنے علماء کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ قوم میں جب علماء آگے رہتے ہیں تو قوم ترقی کرتی ہے اور فلاح پاتی ہے اور عروج پاتی ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح، قبر میں ڈاکٹر کام نہ آیا، قبر میں بیرسٹر کام نہ آیا، قبر میں زمیندار کام نہ آیا، مگر آپ کے قوم کا ایک حافظ قرآن جب آپ کے سرانے کھڑا ہو کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے قبر سے عذاب ہٹا لو، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی قدر کریں، اس لیے کہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ایک بہت بڑی چیز ہے اور ان کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط۔ اپنے سنا میں کہ قیامت کے دن ایک باپ بھی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، ایک بیٹا بھی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، ایک ماں بھی آپ سے اپنا دامن رکھتا ہے۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گا۔ یہ مزاج ہے قیامت کا۔ مگر ایسے وقت میں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ اللہ جل شانہ ایک شخص کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ بیچارہ روتا ہوا، گڑگڑاتا ہوا، پریشان ہو کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہوا، اتنے میں اس کی نظر اپنے گاؤں کے آگے دی۔ آپ سوچتے ہیں کہ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لینے والے وہ آپ کے ساتھ، جوئے کے اڈوں پر بیٹھ کر کے تاش کی پتیاں چڑھانے والے وہ آپ کے ساتھ، شراب کی پٹی پر بیٹھ کر کے جان چھڑکانے والے وہ آپ کے ساتھ، نماز کے ٹائم آپ بازار اور مارکیٹ میں بیٹھ کر کے دوستوں کے ساتھ اللہ کی نماز قضا کر دیتے ہو، وہ آپ کے ساتھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ چائے والے آپ کے ساتھی نہیں ہیں، جوئے والے آپ کے ساتھی نہیں ہیں، تاش کی پتیاں کھیلنے والے آپ کے ساتھی نہیں ہیں، نماز چھڑوانے والے آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ ساتھی وہ انسان ہوتا ہے جب نماز کا ٹائم ہو آپ کا ہاتھ پکڑے اور کہے چل میں بھی خدا کی نماز پڑھوں گا، تو بھی اللہ کی نماز پڑھ۔ ہوا
کرتا ہے. شراب کی جام چھلکانے والا ساتھی نہیں ہوتا ہے. شراب کی بھٹی پر جا کر کے میں روشنی کرنے والا ساتھی نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیں مسلمانوں، یہ علماء کی جماعت ہے. یہ جب پیدا ہوئے تھے یہ آپ کے ساتھ تھے، جب نکاح ہو رہا تھا آپ کے ساتھ تھے، جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی آپ کے ساتھ تھے، جب قبر میں پہنچے تو آپ کے ساتھ تھے، اور جب میدان محشر میں آپ کی گاڑی پھنسے گی یہی علماء ہوں گے. انشاءاللہ خدا سے فریاد کریں گے اللہ ان کی شفاعت کے صدقے میں آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا کرے. یہ ساتھی صرف چائے کے ہوٹلوں والا نہیں، یہ ساتھی صرف جو ایک اکٹوں والے ساتھی نہیں ہیں. یہ وہ ساتھی ہیں جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. وہ شخص پریشان ہو کر کے مایوس ہو کر کے جہنم کی طرف جاتا ہے. گاؤں کے عالم دین پر نظر پڑے گی، دوڑ کے پہنچے گا کہ آپ نے پہچانا. انسان کی میموری جس دن بڑی تیز ہے. عالم دین کہیں گے کہ پہچانا تو وہی ہے نا جس نے مجھے ایک بار وضو کا ایک لوٹا پانی دیا. آپ شاید کسی شاعر کے انتظار میں، اور یہ گفتگو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لمبی ہو. یہ درد دل کی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بات مکمل کر کے بڑی تیزی سے آپ کے سامنے سے مستقبل ہونا چاہتا ہوں. آپ علماء کی توہین کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے گاؤں کے امام کی تنخواہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے گاؤں کے مؤذن کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے شادیوں میں ہمارا رشتے دار آتا ہے، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، ہمارے پاس پڑوس کے لوگ آتے ہیں، مگر ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا. آج علماء کو آپ تیسرے کے موقع پر بلاتے، 40ویں کے موقع پر بلاتے، 10ویں کے موقع پر بلاتے، تو کیا یہ علماء صرف 30 اور 40واں کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ ولیمہ کھائیں گے شیخ صاحب، کھائیں گے زمیندار صاحب، ولیمہ کھائیں گے ڈاکٹر صاحب، ولیمہ کھائیں گے بیرسٹر صاحب، اور 30 اور 40واں کھائیں گے امام صاحب، 30 اور 40واں کھائیں گے مؤذن صاحب، 30 اور 40واں کھائیں گے مدرسے کے استاد صاحب. یاد رکھیں مسلمانوں، یہ علماء یہ وہ مقدس جماعت ہے. میرے آقا کی حدیث پاک ہے جب ایک انسان کسی عالم دین کو ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے اللہ ایک